إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت ہم ترجمہ قرآن اور مختصر تشریح کے حوالے سے 27ویں کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ہماری 26 کلاسیں ہوئی ہیں اور ان 26 کلاسوں میں ہم نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ انعام کی آیت نمبر 41 تک پڑھا ہے، اور آج یہ 27ویں کلاس جو ہے اس کا آغاز ہم آیت نمبر 42 سے جو ہے وہ اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سورت کے آغاز میں نے بتایا تھا کہ ابھی کچھ صورتیں جو ہم پڑھنے والے ہیں، یعنی سورہ انعام اور اس سے آگے سورہ اعراف، اور بلکہ اس سے آگے بھی 2 صورتیں سورہ انفال اور سورہ توبہ، ان کا ایک خاص تعلق ہے اتمام حجت سے۔ یعنی ایک تو اتمام حجت جو ہے وہ تھی اہل کتاب پر، اور وہ حجت جو ہے اس کا اتمام کیا گیا سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ کے اندر۔ یہ 4 صورتوں میں سمجھ لیں کہ ان کے اوپر اتمام حجت ہے۔ یہ اہل کتاب کی بات کر رہا ہوں میں۔ اب بات یہ ہے کہ مشرکین، خاص طور پر بنی اسماعیل، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، جن میں سے اٹھایا تھا اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین بعثت تھی۔ اولین بعثت جو ہے وہ تھی امیین کی طرف۔ سورہ جمعہ میں 2 بعثتوں کا ذکر ہے۔ پہلی جو بعثت ہے وہ امیین کی طرف ہے۔ فرمایا هو الذی، یہ میں سورہ جمعہ سے پڑھ رہا ہوں، هو الذی بعث فی الامیین، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ ہے کہ جس نے امیوں میں سے جو ہے وہ ایک رسول اٹھایا، اور وہ رسول اپنی رسالت کی یہ ذمہ داری جو ہے وہ کس طرح ادا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے سامنے اس اللہ کی جس نے اسے رسول بنایا ہے اس کی آیات پڑھ پڑھ کے ان کا سناتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے جب تک یہ کام شروع نہیں ہوا تھا، کیا کام نہیں شروع ہوا تھا؟ یہ قرآن پڑھ پڑھ کر نہیں سنایا گیا تھا، اور ان کا تزکیہ نہیں کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم نہیں دی تھی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو اس سے پہلے وہ تھے کھلی گمراہی میں۔ اچھا، یہ ہے ایک بعثت۔ اب اگلی آیت میں دوسری بعثت کا ذکر ہے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ۔ اب یہ آخرین کون ہے؟ یہ آخرین ہیں غیر بنی اسرائیل، غیر بنی اسماعیل۔ امیین ہیں بنی اسماعیل اور غیر بنی اسماعیل، اور یہ غیر کے اندر پھر آپ سمجھ لیں کہ سارا عجم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، عرب اور عجم۔ تو یہ عرب کے جو لوگ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد نہیں بھی تھے، وہ بھی تابع انہی کے تھے۔ تو وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور آخرین کی طرف بھی بھیجا ہے رسول بنا کر
جو ابھی ان کے ساتھ ملحق نہیں ہوئے، لما یلحقو جڑے نہیں ہیں، یعنی وہ اس نظم کے اندر نہیں آئے، یا اس یوں سمجھ لیں کہ جو ایک تحریک ہے اس کا حصہ نہیں بنے ہیں، اور وہ پھر بنے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ یہ دو بعثتیں ہیں، ایک امیین کی طرف اور ایک ہے آخرین کی طرف، یعنی عربوں کی طرف، اور دوسرا کیا ہے عجم کی طرف، اور قیامت تک کے لیے۔ تو وہ پہلے جو 4 صورتوں کا میں نے ذکر کیا ہے، سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، اس میں تو اہل کتاب جو تھے نا ان کے اوپر اتمام حجت کیا گیا، لیکن یہ امیین کے اوپر جو ہے وہ، یعنی بنی اسماعیل کے اوپر جو ہے وہ اتمام حجت کیا گیا 2 صورتوں میں، یعنی یہ فائنل ٹاپ کے اوپر جا کر جو ہے نا وہ، اور نازل بھی ہوئی ہیں ہجرت سے کچھ پہلے جو ہے نا وہ مکہ میں آخری دور میں نازل ہوئی، سورہ انعام بھی اور سورہ اعراف۔ تو اتمام حجت کے بعد پھر سزا جو ان کو دی گئی جو ایمان نہیں لائے، اس کا ذکر سورہ انفال میں ہے اور سورہ توبہ کے اندر۔ تو بہرحال آج کی ہماری یہ جو نشست ہے اس میں آیت نمبر 65 ہے، جس میں انکار رسالت اور عذاب کی مختلف شکلوں کا ذکر کیا گیا ہے، جو میں نے ذرا اس کو ہائی لائٹ کے طور پر جو آپ سمجھ لیں کہ آج کی ہماری جو کلاس ہے اس کے عنوان کے طور پر اس کو جو لکھ دیا ہے۔ تو یہ ہے، بس اب اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک ہم نے بھیجا امتوں کی طرف آپ سے پہلے بھی رسولوں کو، یعنی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی مختلف امتوں کی طرف ہم نے رسولوں کو جو ہے وہ بھیجا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور پھر ہم نے ان کو پکڑا سختیوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، شاید ان کے اندر جو ہے وہ عاجزی پیدا ہو جائے، نرمی پیدا ہو جائے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم نے آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی امتوں کی طرف رسولوں کو بھیجا، لیکن جب انہوں نے رسولوں کا انکار کیا، رسولوں پر ایمان نہیں لائے، اس دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا، تو پھر ہم نے ان کی وہ جو انکار کی سختی تھی کہ شاید اس میں نرمی آ جائے، اس کو ان کو تکلیفوں کے اندر مبتلا کیا، کوئی پریشانیاں، کوئی اس طرح کی چیزیں ان کو جو ہے وہ دیں، کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو جب تنگی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو ان میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا تاکہ ان کے اندر جو ہے وہ نرمی پیدا ہو جائے، وہ گڑ گڑائیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، تو پھر اللہ کہتا کیوں ایسا نہیں ہوا کہ جب ان کو یہ تکلیف پہنچی، مصیبت پہنچی اللہ کی طرف سے، تو وہ عاجزی اختیار کرتے، نرمی اختیار کرتے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی آئی، مصیبت آئی، اس نے ان میں نرمی پیدا نہیں کی، اور وہ مسلسل جو ہے نا وہ اسی روش کے اوپر جو وہ رہے۔ تو فرمایا کہ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جس وقت ان کو ہماری پکڑ آئی تو ان کے اندر جو ہے وہ نرمی پیدا ہو جاتی۔ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے تو دل جو ہے وہ سخت ہوتے چلے گئے، یعنی بجائے نرمی کے ان کے اندر سختی پیدا ہوتی گئی۔ اب یہ بھی ایک جو ہے وہ آپ سمجھیں المیہ ہی ہے۔ اچھا، یہاں یہ بات نوٹ کر لیں کہ جب مشرک کے اندر جو ہے وہ کوئی انکار پیدا ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے تو کئی ساری چیزیں اور بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مثلا یہ ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہندو لوگ ہیں، ان کے کئی دیو یا دیوتا ہیں، دیویاں یا دیوتا ہیں، تو ہو سکتا ہے ایک کا انکار کرے گا، دوسرے کا نہیں کرے گا، دوسرے کا انکار کر دے گا، تیسرے کا نہیں کرے گا، تو کسی نہ کسی کا لحاظ کرے گا، کہے گا میں اس سے نہیں ڈرتا، اس سے ڈرتا ہوں۔ اور جو توحید پرست ہے اس کا تو ایک ہی ہے۔ تو اگر اس ایک کے حوالے سے اس کے دل کے اندر کجی پیدا ہو گئی
تو اب یوں سمجھ لیں کہ وہ پھر ان سے بھی آگے نکل جاتا ہے، انکار میں ان سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ یہ کبھی آپ تحقیق کریں، یہ ہمارے ہاں تو ایسے ہی کہہ دیتے ہیں نا جی بس جی یہ ایسے ہی لوگ گمراہ کر دیتے ہیں، ایسے نہیں کر دیتے۔ کبھی آپ دیکھیں یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے، اس کے ساتھ کیسے کیسے لوگ تھے، کتنے کتنے علم والے تھے اور کس کس مسلک کے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ میں نہیں بتاتا، لیکن آپ خود تحقیق کر لیں کہ ان کو کس مسلک والے تھے جو پھر قادیانی ہوئے۔ یعنی یہ نہیں کہ اب وہ مسلک تو گیا نا، قادیانی ہو گئے، تو لیکن کہاں سے آئے اور کہاں تک جو ہے وہ پہنچے۔ یہی اصل کے اندر بات ہے کہ جب ایمان والوں کے دل میں سختی آتی ہے نا، تو پھر ان کو کوئی چیز نرم نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں فرمایا ثم قست قلوبہم فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، یعنی کتنا کچھ انہوں نے جو ہے وہ دیکھا، فرعون کو غرق ہوتے دیکھا، طور کو جو ہے وہ اپنے سروں کے اوپر جو ہے وہ دیکھا، اور من و سلوہ، بے شمار چیزیں انہوں نے جو ہے وہ دیکھی ہیں نا، لیکن اس کے باوجود اللہ کہتا ہے ثم قست قلوبہم، پھر ان کے دل سخت ہوتے چلے گئے، فہی کالحجارہ و اشد قسوہ، تو وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ جو ہے وہ سخت۔ اور وہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پتھروں میں وہ بھی ہیں کہ جو شک ہو جائیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے، ان میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ سخت دل یہ اللہ کو ماننے والے، رسول کو ماننے والے ہو گئے۔ یہی صورتحال آج ہماری ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ قرآن ہمارے اوپر کیوں اثر نہیں کرتا؟ بعض اوقات آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یار قرآن بھی کوئی اثر نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو اصل کے اندر بات یہی ہے۔ بہرحال یہ ہے المیہ جو فرمایا، اب وہ اللہ کی تو حکمت یہ تھی کہ ان میں نرمی پیدا ہوتی، ولیکن قست قلوبہم، لیکن نرمی کی بجائے ان کے دل سخت ہوتے چلے گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اصل میں یہ بھی ایک المیہ ہے کہ شیطان وہ جو کر رہے ہوتے ہیں اس کو ان کے لیے دلچسپ بنا دیتا ہے، یعنی جس راستے کے اوپر چل رہا ہوتا ہے وہ اس میں اس کا دل جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جس وقت وہ بھول گئے وہ چیز جس کے ذریعے سے ان کو سمجھایا گیا، نصیحت کی گئی تھی، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ یعنی پہلے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے سختیاں دی کی ان کے اوپر، ان کو تنگیاں دیں، شاید کہ ان کے اندر عاجزی پیدا ہو جائے، نرمی پیدا ہو جائے، اور پھر جب اس کے باوجود ان میں نرمی پیدا نہیں ہوئی اور وہ سختیوں کے باوجود جو ہے وہ ان کے دل سخت ہوتے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر اپنے انعامات کے دروازے کھول دیے۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، یعنی سختیاں گئیں، موجیں ہونے لگی، ہر چیز کی فراوانی ہو گئی کہ چلیں، جیسے کہتے ہیں کہ سختی سے نہیں تو شاید زیادہ دنیا مل جائے، پھر ہی کوئی جو ہے وہ کوئی توجہ ان کی جو ہے وہ اس طرف ہو جائے۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی بڑا تنگیوں میں، تکلیفوں میں، اللہ اس کے لیے آسانی کا راستہ کھول دے، تو بعض لوگ ہیں جو پھر اس کو یاد رکھتے ہیں کہ میں کہاں سے کہاں تک پہنچا ہوں۔ بہرحال وہ آگے اولاد نہ رکھے، لیکن اس کو تو وہ جو وہاں سے آیا ہوتا ہے اس کو، ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو یاد رہتا ہے، اور ایسے بھی ہیں کہ جن کو نہیں یاد رہتا، وہ تو بات دونوں طرف ایسا ہی ہے، ایسی ہی ہے۔ تو فرمایا فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان کے اوپر جو ہے وہ ہر چیز کے دروازے جو ہے وہ کھول دیے، حتی اذا فارغوا بما اوتوا، حتیٰ کہ وہ مگن ہو گئے، خوش باش جو کچھ ان کو جو ہے وہ دیا گیا تھا، یعنی جو اللہ کی نعمتیں ان کے اوپر ہوئیں اس میں وہ مگن ہو گئے پورے طرح۔ اور مطلب یہ ہے کہ سدھرے نہیں، ہدایت انہوں نے قبول نہیں کی، وہ عیاشیاں کرنے لگے، وہ جو اللہ کی نعمتیں تھیں ان میں مزے کرنے لگے۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ایک دم ان کو پکڑ لیا، اچانک پکڑ لیا۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو پھر وہ رہ گئے بالکل ہی مایوس ہو کے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا،
تو کاٹ دی گئی جڑ ظالم قوم کی، والحمدللہ رب العالمین، یعنی اس طرح اس قوم کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، والحمدللہ رب العالمین، اور کل تعریف اور کل شکر ہے رب العالمین کے لیے، جہانوں کے رب کے لیے۔ یعنی آپ دیکھیں یہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو مٹا دیا گیا، ان کی جڑ کاٹ دی گئی، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اپنی صفت کس کا ذکر کر رہا ہے؟ رحمان اور رحیم۔ یہ دیکھیں جس وقت آپ کسی تکلیف سے نجات پاتے ہیں تو اس وقت آپ کے زبان کے اوپر کیا آتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف ہے نا کہ آپ رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ پھر فارغ ہو کے اللہ کی تعریف ہی کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کل تعریف اور کل شکر اس ذات کے لیے ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے یا اس تکلیف سے جو ہے وہ نجات دے دی۔ تو یہ جو سرکشی ہے، نافرمانی ہے، گمراہی ہے، یہ اصل کے اندر جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ ایک مصیبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے دنیا میں بھی، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب ایمان والوں کو جو ہے وہ سہولت دیتا ہے، آسانی دیتا ہے، تو اس طرح کے گند جو ہے وہ صاف کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ کل تعریف اور کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے ایسے ظالم جو تھے ان کی صفائی کر دی۔ کل ارأیتم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ ذرا دیکھو تو صحیح، ان یعنی یہ مکے والے جو ہیں ان کو آپ فرما دیں، ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم، اگر اللہ تعالیٰ ختم کر دے، لے جائے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صلاحیت سلب کر لے۔ کون سی صلاحیت؟ سمعکم و ابصارکم، تمہارے کان سننے کی صلاحیت اور دیکھنے کی صلاحیت اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زائل کر دے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں کے اوپر مہر لگا دے، تمہارے دل جو ہے وہ خیر اور شر کی پہچان ہی کے قابل نہ رہیں۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بہی، کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں یہ چیزیں جو ہے وہ دے سکتا ہے؟ یعنی یہ کوئی جن کو تم پوچھتے ہو وہ تمہیں یہ چیزیں لوٹا سکتے ہیں؟ انظر کیف نصرف الآیات، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو کیسے ہم اپنی آیات جو ہیں ان کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، یعنی بدل بدل کر لا رہے ہیں۔ یعنی ہے تو ایک ہی بات کہ توحید کی دعوت ہے، لیکن مختلف طریقوں سے ہم اپنی بات جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں۔ ثم ہم یصدفون، اور پھر ان کا کیا معاملہ ہے؟ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر بار نکل جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے، کہتے ہیں کہ جی میں نے کئی طرح اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، وہ ہر دفعہ اس کا الٹا ہی مطلب لے لیتا ہے، تو ہر دفعہ وہ اس سے کنارے ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، ارأیتکم ان آتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرا، کہ اگر تمہارے اوپر عذاب آ جائے اللہ کا اچانک، یا جو ہے وہ اعلان کر کے آ جائے، یعنی پہلے سے اعلان کر دے، ایک تھا اچانک پتہ ہی نہیں آ گیا، اور ایک یہ کہ آتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ تو فرمایا حل یہلک الا القوم الظالمون، کیا ہلاک ہوں گے ظالموں کے علاوہ کوئی اور؟ ظالم ہی ہلاک ہوں گے۔ اصل میں یہ بات جو ہے نا، اس کو اس طرح آپ سمجھ لیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اللہ کی پکڑ آ جائے گی، عذاب آ جائے گا، تو وہ جس طرح نوح علیہ السلام کہتے تھے نا کہ عذاب آ جائے گا جب کشتی بنا رہے تھے، تو لوگ دیکھتے تھے پانی کہاں سے آئے گا، یہ تو خشکی کے اوپر جو ہے وہ کشتی بنا رہے ہیں نا، تو پانی کہاں سے آنا ہے؟ پانی آتا نظر نہیں آتا۔ تو اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کہتے تھے کہ عذاب آ جائے گا، تو کہتے تھے عذاب کہیں سے آتا نظر تو نہیں آتا۔ یہ کوئی معاشی تنگی کو آگے پیچھے وہ کہتے تھے، یہ اس طرح تو ہوتا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی عذاب ہمیں تو نظر آتا نہیں ہے، آپ کو نظر آتا ہوگا، سمجھ گئے جو آپ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ کیا اس کا نظر آنا ضروری ہے؟
تم اس بات کے اوپر جب وہ غور کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب ایک دم آ جائے، اچانک آ جائے، یا یہ ہے کہ وارننگ دے کر آ رہا ہے جی، تو اس میں اس عذاب میں کون لوگ مبتلا ہوں گے؟ اگر تم اس میں مبتلا ہو سکتے ہو تو پھر اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو۔ بعض اوقات ہمارے ہاں عام طور پر کہہ دیتے ہیں جی اللہ کو خیر مانگ یار، تو کہتے واسطے اداں دی گل کرنا۔ بعض اوقات کوئی آدمی اس طرح کی بات بھی کر دیتا ہے نا کہ جو ہے وہ کوئی نہیں خیر ہے تو کچھ نہیں ہونے لگا، تو دوسرا آدمی اسے کہتا ہے جی اللہ سے خیر مانگو، یہ اس طرح کی بات جو ہے وہ اللہ کو غصہ دلانے والی ہے کہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ عذاب آ گیا تو تم کیا کرو گے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ اچانک آتا ہے یا وہ تنبیہ کر کے آتا ہے، اعلان کر کے آتا ہے، دمکا کر آتا ہے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، اور نہیں بھیجتے رہے ہم رسولوں کو مگر کس لیے بھیجتے رہے ہیں؟ خوشخبریاں دینے کے لیے، مبشرین و منذرین، اور وارننگ دینے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے، بشیر اور نذیر، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو ایمان لے آئیں گے ان کے لیے یہ خوشخبریاں ہیں، جو ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے پھر یہ تنبیہ ہے، یہ ان کے لیے خطرہ ہے، اس خطرے سے آگاہی جس سے وہ دوچار ہوں گے۔ تو فرمایا کہ رسول کوئی عذاب لے کر نہیں آتے تھے، نہ رسولوں کے پاس کوئی اختیار تھا عذاب دینے کا، وہ جس کام کے لیے آتے تھے وہ تو بشارتیں تھیں یا پھر تنبیہیں تھیں جو وہ کرتے تھے۔ فمن آمن و اصلح، تو انہوں نے خوشخبریاں سنا دی، انہوں نے وارننگ دے دی، جس نے بھی جو بھی ایمان لے آیا اور اپنی ساتھ اصلاح بھی کر لی۔ یا نوٹ کر لیں، ایمان کے ساتھ ہے اصلاح کر لینا، اپنی خرابیوں کو اس ایمان کے تقاضے کے طور پر جو ہے وہ دور کر لینا۔ فمن آمن و اصلح، تو جو ایمان لے آیا اور جس نے بھی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ اس کے لیے کوئی حزن ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ جو جنہوں نے ہماری آیات کو جھوٹ سمجھا، یعنی وہ پیغمبروں نے کیا پہنچایا؟ اللہ کا کلام پہنچایا۔ جو میں اکثر کہتا ہوں یہ چیز اس میں نوٹ رکھیں، یہاں یہ بات بار بار آئے گی۔ تو جب اللہ کا پیغام ان کو پہنچایا انہوں نے اس کو جھوٹ سمجھا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھوٹ سمجھا، جب ان آیات کے ذریعے سے ان کو بشارتیں دی گئیں اور ان کو تنبیہیں کی گئیں۔ یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، ان کو تو پہنچے گا عذاب بسبب اس کے کہ جو انہوں نے نافرمانی کی، وہ ایمان نہیں لائے، تو اس وجہ سے ان کو تو عذاب پہنچے گا۔ دیکھیں پہلے آیا جو ایمان لے آیا اور جنہوں نے اصلاح کر لی ان کو تو کوئی خطرہ نہیں، لیکن جنہوں نے جھوٹ سمجھا تو وہ ہیں جن کو جو ہے وہ پھر وہ عذاب جو ہے وہ اس میں مبتلا کیا جائے گا۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس ہیں، میرے اختیار میں ہیں اللہ کے خزانے۔ اچھا یہ وہ چیزیں ہیں، اگر آپ سادہ ترجمہ بھی سنیں اور قرآن کے اوپر انسان کا یقین ہو تو بہت سارے مسئلے جو ہے ایسے ہی ادھر ادھر لوگ بناتے ہیں نا، وہ ختم ہو جائیں گے، خود بخود ہی ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بحثوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ لیکن یہ ان مسئلوں کو آگ اسی لیے جو ہے وہ میسر آ جاتی ہے کہ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنے تصورات کے مطابق جو ہے وہ ایک چیز بنائے رکھتے ہیں، بنائی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں، ولا اعلم الغیب، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غائب کا جاننے والا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ اب یہ اس طرح کے وہ سوالات کرتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ یہ کر کے دکھائیں، آپ ایسا کر کے دکھائیں، آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں ہے، اللہ کو فرشتہ بھیجنا چاہیے تھا،
ہمارے جیسا ہم ہی میں سے انسان کیوں رسول جو ہے وہ بنا دیا. ان اتبع الا ما یوحى الیہ. اب یہ نوٹ کریں, ان اتبع, نہیں میں خود اتباع کرتا ہوں, میں خود پیروی کرتا ہوں, میں خود تابع ہوں. کس چیز کے تابع ہوں؟ الا ما یوحى الیہ, بس وہی چیز جو میری جانب وہی ہوئی ہے, جو میری طرف وہی ہوتی ہے, میں اس کی پیروی کرتا ہوں, اس کے تابع ہوں. یعنی میں خود قرآن کے تابع ہوں. تو پھر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں, جو دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ان کو تابع ہوئے بغیر ہی جو ہے وہ, مطلب یہاں بات کیا سمجھا رہا ہے اللہ, کہ ان کو بتا دیں کہ اگر میں اس کے تابع نہ رہوں تو میں بھی خطرے میں چلا جاؤں گا. تو لہٰذا میں اس خطرے کو جو ہے وہ فیس نہیں کرنا چاہتا, یا میں اس خطرے کا رسک نہیں لے سکتا. تو جو ایمان والا اس خطرے کا رسک لے رہا ہے اور بے خوف ہے, اسے کوئی ڈر بھی نہیں ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا, بلکہ بدقسمتی تو یہ ہے کہ میں جو کہتا ہوں کہ ساری زندگی اس نے گزار دی, اس نے قرآن سمجھ کر پڑھا ہی نہیں ہے, اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے, تو اسے خطرہ کہاں سے لگنا ہے؟ خطرہ تو تب ہے نا اگر اس نے بات کوئی سمجھا ہو, بات کوئی سنا ہو اس نے. ان اتبع الا ما یوحى الیہ, نہیں میں خود تابع ہوں, میں خود اتباع کرتا ہوں, میں خود پیروی کرتا ہوں اسی چیز کی جو میری جانب وحی کی جاتی ہے, میں اسی کے مطابق جو ہے وہ چلتا ہوں. قل, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں, هل يستوي الذين هل يستوي الاعمى والبصير, کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں چل رہا ہوں اس وحی کی روشنی میں جو میری جانب اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے, اور تم اس کے بغیر چل رہے ہو. مطلب یہ ہے کہ میں تو دیکھ رہا ہوں ایک روشنی کے اندر چل رہا ہوں, یعنی میری جو زندگی ہے, میرا جو سفر ہے وہ روشنی میں ہے, تمہارا اندھیرے میں ہے, جہالت میں ہے. تو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوتے ہیں جیسے کہتے ہیں؟ تو یہاں آنکھوں والا کون ہے؟ جس کے پاس قرآن کی روشنی ہے. اندھا کون ہے؟ جس کے پاس قرآن کی روشنی نہیں ہے. ویسے ہی فلسفی ہے یا کچھ بھی ہے, وہ چل رہا ہے اسی اپنے اندازوں کے ساتھ ہی. افلا تتفکرون, تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ وانذر بہ, اور آپ دیکھیں یہاں پھر آیا انذر بہ. بہ کا کیا مطلب ہے؟ بہی جو ہے نا, یہ اصل کے اندر وہ اسی کی طرف اشارہ ہے, قرآن کی طرف. وانذر بہی, یہ جو آپ کی طرف پیچھے آیا نا, ان اتبع الا ما یوحى الیہ, میں تابع ہوں کس کے؟ جو میری جانب وحی کیا گیا ہے. تو اسی وحی کے ذریعے سے پھر انذار بھی کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وانذر بہی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اسی کے ذریعے جو آپ کی اوپر وحی کیا جا رہا ہے, اس کے ذریعے انذار کر دیں, تنبیہ کر دیں, وارن کر دیں ان کو. یہ جو ہے نا وہ اسی سورت کی آیت نمبر 19 کے اندر بھی ہم نے یہ پڑھا تھا نا, کہ وہاں آیا تھا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ, وہی کیا گیا ہے میری جانب یہ قرآن, لِأُنذِرَكُم بِهِ, تاکہ بہی, آپ دیکھیں یہاں قرآن کا لفظ بھی آ گیا, لیکن آگے جا کر اس کی وہ جو ہے نا وہ پھر اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ بھی کر دیا گیا. تو فرمایا کہ لِأُنذِرَكُم بِهِ, تاکہ اسی کے ذریعے, اسی قرآن کے ذریعے سے تمہیں انذار بھی کر دوں, تنبیہ بھی کر دوں. وَمَن بَلَغَ, اور جس تک بھی جو یہ پہنچ جائے پھر وہ بھی جو ہے اس کے لیے بھی یہ تنبیہ ہے, اور پھر وہ اس کو آگے جو ہے وہ اسی طرح پہنچانے میں جو ہے وہ لگ جائے. تو فرمایا کہ وَأَنذِرْ بِهِ. اچھا یہاں ایک بات اور سمجھ لیں, مشرکین مکہ میں بہت سارے ایسے تھے جو آخرت کو بھی مانتے تھے. ہاں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے, قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے, آخرت کو مانتے تھے. اور اسی طرح ان کا تصور یہ بھی تھا کہ وہاں کوئی سفارش ہو جائے گی, وہاں ہمارے یہ معبود جو ہے وہ کام آ جائیں گے, کوئی ہماری سفارش کر دے گا, کوئی کسی طریقے سے شفاعت باطلہ اس طرح نکل جائیں گے. تو چونکہ یہ
ہم اکثر غلطی کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل وہ مشرکین مکہ جو ہے نا وہ بالکل کوئی بدھ مت کی طرح یا کوئی اس طرح بالکل ہی بہت زیادہ جو ہے وہ دور تھے. اتنا دور نہیں تھے وہ. میں کہا کرتا ہوں کہ آپ جو مسجد کا متولی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ تو مسجد کے متولی تھے. یہ مسجد حرام جو تھی، خانہ کعبہ، یہ اس کے تو وہ متولی تھے اس وقت جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں. حج کرواتے تھے، عمرے کرواتے تھے، تلبیہ پڑھتے تھے اور کتنا کچھ کرتے تھے. یہ چیزیں چلی آ رہی تھیں پیچھے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے ان کے پاس. جس طرح ابھی ہم مطلب یہ ہے کہ بہت دور بھی ہیں لیکن بہت کچھ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی ہم کرتے ہیں. اسی طرح سے بگڑے ہوئے تھے بس. البتہ وہ کوئی کتاب نہیں تھی ان کے پاس اس طرح مستند. وَأَنذِرْ بِهِ، تو آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی وحی کے ذریعے، اسی قرآن کے ذریعے ان کو تنبیہ کر دیں، وارن کر دیں. الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، وہ لوگ، ان لوگوں کو کہ جو اس بات کا ڈر رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے جمع کیے جائیں گے. ان میں سے تھے نا جو بھی یہ سمجھتے ہیں ان کو تنبیہ کر دیں. لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اور نہیں ہوگا ان کے لیے وہاں اللہ کے سوا کوئی ان کا حمایتی، نہ کوئی ان کی سفارش کرنے والا. لعلہم یتقون، کیونکہ وہ سمجھتے تھے نا کہ سفارش کرنے والا وہاں مل جائے گا. یہ ہمارے معبود جو باطل ہیں، جھوٹے ہیں، یہ سفارش کر دیں گے. تو یہ بات ان سے کہی جا رہی ہے لعلہم یتقون، شاید کہ وہ بچ جائیں. ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دور نہ کریں ان لوگوں کو جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں. یریدون وجہہ، اور وہ اسی کی رضا چاہنے والے ہیں. یہ اصل کے اندر بات کیا ہے؟ یہ بات اصل میں یہ ہے کہ کوئی بھی تحریک ہو تو ابتدا میں اس تحریک کو یا تو وہ آدمی جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جس کے اندر بہت زیادہ یقین پیدا ہو گیا ہو اور اب وہ ہر طرح کے نقصان کے لیے تیار ہو، یا پھر وہ آدمی جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے جس کا کوئی نقصان نہ ہو. مثال کے طور پر دیکھیں، اگر آپ کسی رشوت خور کے پاس، ٹھیک ہے، اس کے پاس جب جا کر آپ یہ کہیں گے کہ رشوت حرام ہوتی ہے، گناہ ہے، جہنم ہے، تو یا تو اس کے اندر اتنا ایمان پیدا ہو جائے، یقین پیدا ہو جائے تو وہ رشوت چھوڑ دے گا، بلکہ رشوت کے خلاف تحریک کا ساتھی بن جائے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے نا. لیکن یہ کتنے بندے ہوں گے؟ کوئی ہوگا. ٹھیک ہے. زیادہ تر جو لوگ وہ جب وہ اس کو مطلب یہ ہے کہ سارے اس کی ساری شان ہی بنی ہوئی ہے اسی کام سے، رشوت سے، سود سے، اسی سے اس کا جو ہے وہ ایک مقام بنا ہوا ہے اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے وطن کے اندر. تو اس کو یہ بھی پتا ہے کہ ساتھ ہی وہ بھی سارا محل گر جائے گا نا، وہ جو بنا ہوا ہے. تو اس وجہ سے وہ اس کو وہ یقین بھی آ جائے گا، پھر بھی وہ ٹھٹک کر رہ جائے گا، کریں گے نہیں کریں گے. اچھا، وہی ایک بندہ ہے جس کا رشوت سے نہ لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے، اس کا بینک میں اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، تو اس کو آپ کہیں کہ سود حرام ہے، سود کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ماں کے ساتھ زنا کے برابر ہے، تو وہ تو کہے گا کہ اس کو تو آج ہی بند ہو جانا چاہیے، کیونکہ نہ اس کے چلنے سے اس کا کچھ تعلق ہے، نہ اس کے بند ہونے سے اس کا کوئی تعلق ہے. اسی طرح جو رشوت لیتا دیتا نہیں ہے وہ کہہ دے گا، بلکہ دیتا ہے تو پھر بھی اسے فائدہ ہے کہ نہ دینی پڑے. ٹھیک ہے نا. تو رشوت ختم ہو جانی چاہیے. تو کوئی بھی معاشرہ جو ہوتا ہے نا، اس میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس نظام کے ذریعے سے انہوں نے ایک مقام پایا ہوتا ہے، وہ اس معاشرے میں حیثیت رکھتے ہیں. اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو بس ایسے جیسے ہمارے ہاں عام طور پر کہہ دیتے ہیں جی سجری کھان والے ہیں، اپنی کما کے اج دی اج ہی کھان والے ہیں. ٹھیک ہے نا.
تو بس اس کا پھر اس ملک کے ساتھ یا معاشرے کے ساتھ نظام کے ساتھ اس کا کوئی لنک اتنا نہیں ہوتا. اس کو تو بس جو بات اچھی ہے وہ ہو جائے, جو بری ہے وہ ختم ہو جائے, ٹھیک ہے نا, تو وہ تو اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس لیے ہر تحریک جو ہوتی ہے نا اس کو شروع کے اندر کمزور لوگ, غریب لوگ, ظاہر ہے وہ کمزور ہی ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے معاشرے کے اندر, وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کو وہ باتیں اچھی لگتی ہیں. اور یہ بات اپنی جگہ ہے کہ تشدد ہوتا ہے, مخالفت ہوتی ہے, باقی کوئی ان کو وہ اس طرح کا نقصان نہیں ہوتا کہ جی ایک بندے کا لمبا چوڑا سودی کاروبار ہے تو اس کو سود چھوڑ کر آ رہا ہے, یا بڑا ایک رشوت خور ہے, اس کی ایک حیثیت ہے, وہ اس سے جو ہے وہ تائب ہو رہا ہے, اس طرح کی بات نہیں ہوتی. اب یہ جو غریب یا کمزور لوگ ہوتے ہیں یہ جب دائی کے ساتھ ہوتے ہیں, دائی سے مراد دعوت دینے والا جو ہے نا اس کے ساتھ ہوتے ہیں, تو وہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا اس معاشرے کے, چودھری, نمبردار, کونسلر, ایم این اے, ایم پی اے, وہ پھر دیکھ کر ہنستے ہیں. انہوں نے روکنی ہے رشوت, انہوں نے سود دا خاتمہ کرنا ہے, انہوں نے اسلام دا انقلاب لے کے آنا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ پھر اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں. تو یہ باتیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ کہا کہ یہ جو غریب آدمی ہیں آپ ان کو اپنے سے دور نہ کریں, ٹھیک ہے نا. یہ ٹھیک ہے معاشرے کے جو سرکردہ لوگ ہیں وہ ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے, وہ ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے, وہ ان کی مجلس میں جو ہے نا وہ جانا پسند نہیں کرتے. میں کئی دفعہ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہماری جتنی بھی یہ جماعتیں ہیں بے شک وہ دینی ہیں یا دنیاوی ہیں, آپ دیکھیں گے کہ وہ جو چلیں سیاسی جماعتیں وہ کہتے ہیں جی ہم عوام کے لیے کام کر رہے ہیں. عوام میں غریب بھی ہوتے ہیں. جب وہ کوئی کسی پارٹی کا بھی آدمی جب آتا ہے تو وہ یہاں آ کر غریب کے پاس بیٹھتا ہے. آپ کے شہر میں کبھی آتا ہی ہوگا نا کوئی ایم این اے, ایم پی اے, کوئی وزیر, کوئی وزیر اعظم یا کوئی اور بڑا آدمی, تو وہ آ کر کس کے پاس ٹھہرتا ہے اور اس کے ارد گرد کون سے لوگ ہوتے ہیں. اور ایک آدمی, بے شک آپ یہ سمجھ لیں کہ جی فلاں پارٹی کا آدمی ہے یہ, اب میں کسی کا نام نہیں لیتا, کوئی ہو تحریک انصاف ہو, کوئی مسلم لیگ ہو, نون ہو, کوئی ہو, پیپل پارٹی ہو, ایک اس کا جو ورکر ہے جو ہر وقت یہاں لوگوں سے لڑتا ہے نا, اس کو بھی ملاقات کا موقع نہیں دے گا. وہ اس کو بھی پتہ نہیں کتنے دھکے پڑیں گے اگر وہ ملاقات کی بات کرے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہی ہے صورتحال, ٹھیک ہے نا. تو اب وہ کیسے آ کر جو ہے وہ وہاں بیٹھیں, مکے کے بڑے بڑے سردار ہیں اور ساتھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غریب, تو وہ پھر یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ بس کوئی بات نہیں. اصل کے اندر یہ بات سمجھ لیں, معاشرے کے اندر تبدیلی جو آنی ہے نا وہ ان لوگوں کے ذریعے سے آنی ہے جو جن کا معاشرے میں ہولڈ ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ غور کریں, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو دعا کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے, حالانکہ وہ پہلے ایمان لائے, ان کے لیے تو دعا نہیں کی. اصل میں ایک آدمی جو ہے نا وہ اکیلا ہی ہزاروں جیسا ہے. تو ایک آدمی بس اپنا ہے اس کے پاس. اور پھر یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر انقلاب آ جاتا ہے تو اس انقلاب کے اندر جو نظام بننا ہے وہ کس نے چلانا ہے؟ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلانا ہے, وہ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلانا ہے. آپ نے کبھی سنا, حالانکہ ایمان لانے والوں میں پہلے تھے, کہیں گورنر بنایا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی, اور جو خلیفہ بنے ہیں وہ تھے جو نظام کو چلا سکتے تھے, ہر بندہ نہیں چلا سکتا, ٹھیک ہے نا. اس نظام میں بھی ان کی حیثیت تھی, خواہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ بھی ظاہر ہے ان کے والد بھی تو ایک قبیلے کے شیخ تھے نا, ابو طالب, ٹھیک ہے نا. یعنی جو ان کا پیچھے کوئی حیثیت تھی وہی انہوں نے آ کر جو ہے وہ پھر سنبھالا دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیۃ خیارکم فی الاسلام. اب بھی آپ سمجھ لیں کہ اگر یہ بڑے لوگوں کو آپ نظر انداز کریں گے تو نظام آپ نے وہ عام لوگوں کے ذریعے سے بٹھے کے اوپر سے مزدور لے جا کر تو نہیں آپ نے چلا لینا.
ٹھیک ہے. یہاں اگر کسی آدمی کو اٹھا کر جو ہے وہ بلدیہ کا چیئرمین بنا دیا جائے تو وہ یا تھانے کے اندر تھانے دار بنا دیا جائے، وہ چلا سکتا ہے؟ تحصیل کو چلا سکتا ہے؟ تو پاکستان کو کیسے چلانا ہے؟ یہ تو ہم ویسے بیٹھے بیٹھے سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا جائے تو ہم بہتر چلا لیں گے. تو اس لیے جو ہے نا وہ پھر جو بھی دائی ہے پھر اس کی نظر اس بات کا پر تو ہوتی ہے نا کہ کوئی ایسا آدمی آئے تو اس کو وہ تھوڑی اہمیت دیتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، لیکن اس کے پیچھے کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا. اصل میں تو وہ جو اجتماعی مشن ہے اسی کی فلاح بہبود کے لیے یہ بھی ہوتا ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اپنا وہ تعلق محبت جو ہے نا اس کو قائم رکھیں. یہی اصل کے اندر مضمون ہے جو وہاں وہ سورہ عبس کے اندر آباسا و تولا، ٹھیک ہے نا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں برا لگا تھا کہ ایک سردار کے ساتھ بات ہو رہی تھی نا، تو اس میں آ گئے تھے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ. تو فرمایا کہ آپ نظر نہ ہٹائیں، آپ جو ہے وہ ان کو دور نہ کریں، وہ جو اپنے رب کو صبح شام پکارنے والے ہیں اور جو اللہ کی رضا چاہنے والے ہیں. یریدون وجہہ وما علیک من حسابہم من شیء، اور آپ کے پر ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے، یعنی ان کا اپنا حساب ہے، ان کی اپنی کمائی ہے، ان کا اپنا عمل ہے، ان کے عمل میں سے آپ کے لیے کچھ نہیں ہے. وما من حساب کا علیہم من شیء، اور نہ آپ کے حساب میں سے ان کی طرف کوئی چیز جانے والی ہے یا ان کو کچھ ملنے والا ہے، یعنی اپنی اپنی نیکی ہے، اپنا اپنا کھاتا ہے. فَتَطْرُدَهُمْ، اور اگر آپ ان کو دور کریں گے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر یہ زیادتی ہوگی آپ کی طرف سے، یعنی یہ پھر ناانصافی ہوگی اگر آپ ان کو دور کر دیں گے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی میں پھر دیکھیں جب ایک تحریک ہوتی ہے نا تو پھر ایسے لوگوں کو بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ ان کی اہلیت کے مطابق جو ہے نا وہ آپ ان کو ٹریٹ کریں نا تو وہ خوش ہوتے ہیں. اب دیکھیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان پر لگا دیا، وہ اسی کو سمجھتے تھے کہ میں حکمران ہی بن گیا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی اسی کو وہ سمجھتے ہیں. صرف مطلب یہ ہے کہ ایک ان کے ساتھ جو آپ کا رویہ ہے نا یہی ان کے لیے کافی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ یہ خاص طور پر جو تحریکی لوگ ہیں نا ان کے لیے یہ بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ میرے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی محبت کرتے ہیں. تو یہ مطلب اس طرح کا ایک انداز اختیار کرنا. باقی ظاہر ہے کام تو جس نے بھی کرنا ہے اپنی اہلیت حیثیت کے مطابق ہی کرنا ہے نا. جو دعوت کا کام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر لیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر لیا، وہ اب نہ بلال کر سکتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ دوسرے کوئی مطلب یہ ہے کہ ان کے لیول کے جو لوگ تھے وہ کر سکتے تھے. وہ کسی سردار کو جا کر دعوت ہی نہیں دے سکتے. اب آپ دیکھیں نا کہ میں جا کر یہاں اے سی کو دعوت دے سکتا ہوں، چودھری صاحب بیٹھے ہیں وکیل ہیں یہ اس کو دعوت دے سکتے ہیں، کچھ رلتا ملتا ہوئے نا، وہ نہ بھی مانے گا تو ان کی سن تو لے گا، ٹھیک ہے نا، میری تو سنے گا ہی نہیں. میں پہلے اس سے ملنے کے لیے جو ہے نا وہ راضی کرنا پڑے گا، تو ان کو یہ ویسے چلے جائیں گے، جا کر بات کر سکتے ہیں. یہ بات اصل کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہے، ہر بندہ نہیں ہر کام کر سکتا. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طریقے سے ہم نے آزمایا بعض کو بعض کے ذریعے سے، مطلب غریبوں کے ذریعے سے اللہ امیروں کی بھی آزمائش کر لیتا ہے. باصلاحیت جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جی ہم بڑے کرنے والے ہیں، تو وہ جو مطلب جو ان صلاحیتوں سے عاری ہوتے ہیں وہ ان کا ایک ٹیسٹ بن جاتے ہیں. لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، تاکہ وہ جو باصلاحیت ہیں باحیثیت ہیں وہ اس طرح سوچنے لگ جائیں کہ یہی ہیں جن کے اوپر اللہ نے احسان کرنا تھا.
اب وہ اس میں ہوں گے نا ایسے سردار بھی جو یہ سوچتے ہوں گے کہ اللہ کا احسان تو پھر ہوا ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یا بن خلف پر تو نہیں ہوا. بس اسی طرح پھر وہ سوچتے رہ جاتے ہیں. الیس اللہ بعالم بالشاکرین، اور کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شکر کرنے والوں کو جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو شکر کرنے والے ہیں انہی کے اوپر ہی اپنا انعام بھی کرتا ہے، احسان بھی کرتا ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ لوگ آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. اب یہ انہی کی بات ہو رہی ہے جو کمزور لوگ تھے معاشی طور پر، وہ ان کا آپ یہ سمجھ لیں معاشرتی طور پر بھی، معاشی طور پر معاشرتی طور پر. تو وہ لوگ جو ہے وہ جب آپ کے پاس آئیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو وہ آپ ان کو آگے سے سلام کریں، سلامتی ہو تمہارے اوپر. یعنی ایک تو یہ ہے کہ ایک وہ بڑا آدمی آ گیا تو اس کو تو جفا ڈال لیا، اس کو تو وہ جان بھی چھڑاتا ہے تو اس کی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسرا کوئی کمزور آدمی آ گیا تو وہ بلا رہا ہے بار بار تو اس کو اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے دائی صاحب. تو پھر وہ یہ بات ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اب دیکھیں یہ وہ لوگ کمزور لوگ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کے پاس آئیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان سے کہیں سلام ہو تم پر. کَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ، تمہارے رب نے تمہارے لیے جو ہے وہ اپنے اوپر رحمت کو لازمی کر لیا ہے. انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، کہ بے شک تم میں سے کوئی اگر کسی برائی کا ارتکاب کرے گا جہالت میں، ناسمجھی میں، ثم تاب من بعدہ، پھر اس نے اس کے بعد توبہ کر لی، واصلح، اور توبہ صرف زبانی نہیں ہے ساتھ اصلاح بھی کر لی، فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک وہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اس طریقے سے ہم اپنی آیات کو تفصیلاً بیان کرتے ہیں. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرموں کا راستہ جو ہے وہ واضح ہو جائے. یہ دیکھیں سورہ فاتحہ کے اندر ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ جو ہے وہ دکھا دے، اور جن لوگوں کے اوپر تیرا غضب ہوا ان کے راستے سے بچا لے، اور جو گمراہ ہوئے ان کے راستے سے بچا لے. تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے ہی واضح کرتا ہے کہ یہ ہے راستہ انعام یافتہ لوگوں کا، یہ ہے گمراہوں کا، یہ ہے جو اللہ کے غضب کے مستحق بن جاتے ہیں ان کا راستہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہم واضح کر رہے ہیں کہ مجرموں کا راستہ کون سا ہے. کل، تو اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، مجھے تو روک دیا گیا. کس نے روک دیا؟ یعنی اللہ نے، جس کی طرف سے میری طرف وحی آئی ہے اس نے مجھے روک دیا ہے. قل انی نہیت، مجھے روک دیا گیا ہے ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں ان کی بندگی کروں، ان کی پرستش کروں، ان کی عبادت کروں جن کو تم پوجتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، جن سے تم دعائیں مانگتے ہو اللہ کے علاوہ. مطلب یہ ہے کہ مکے کے لوگ جو تھے نا ان کا دباؤ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور دباؤ ڈائریکٹ بھی ہوتا ہے انڈائریکٹ بھی ہوتا ہے. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک برادری ہے وہاں پوری بیٹھی ہوئی نا، تو جب تک ابو طالب زندہ تھے تو ابو طالب کے ذریعے سے بھی دباؤ ڈالتے تھے کہ اپنے بھتیجے کو روکو، سمجھاؤ. وہی کب سے ہمارا ایک نظام ہے، ہماری ایک حیثیت ہے، تو یہ نظام ٹوٹتا ہے ان کی جو ہے وہ اس دعوت کی وجہ سے. یہ اب آپ دیکھ لیں یہ مزاروں والوں کا ایک نظام بنا ہوا ہے، کوئی باغی ان میں سے کھڑا ہو جائے تو وہ پھر اس کو، تو کوئی بچہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ دے تو وہ پھر باغی ہو جائے گا، وہ پیروں کے پھر خلاف لگ جائے گا، تو پھر وہ کہیں گے کہ یہ مرتد ہو گیا، یہ نکل گیا. پھر وہ اس کے جو بھی ماں باپ آگے پیچھے ہوں گے ان کو کہیں گے تسی بھی نہیں سمجھاؤ، تسی بھی نہیں کچھ کر سکتے.
تو معاشرے میں رہتے ہوئے ہر بندے کی کمزوریاں ہوتی ہیں. جیسے کہتے ہیں جڑیں کوئی رشتہ داری ہیں، کوئی داماد ہے، کوئی بہنوئی ہے، کسی کے آگے تو آدمی جو ہے وہ پھر چپ ہوتا ہی ہے نا، یا ذرا دبتا ہے، تو وہ اپنا پورا سارا دباؤ ڈالتے تھے نا. تو اس وجہ سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. تو فرمایا کہ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہہ دیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی تم عبادت کرتے ہو یا جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ. قل، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، لا اتبع اہواکم، میں پیروی نہیں کروں گا تمہاری خواہشات. یعنی ان کی خواہشات ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ معاشرے کے ساتھ چلیں، یعنی ہمارا جو قدیم معاشرہ ہے اس کے ساتھ چلیں. یہ اپنا نیا رستہ جو ہے نا، یعنی یہ ان کے لیے تو نیا ہی ہے نا، تو یہ اس کو چھوڑ. تو فرمایا قل لا اتبع اہواکم، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، یعنی تمہاری خواہشات پوری نہیں کر سکتا. ان کی خواہشات ہیں. قد ضللت اذا، ایسی صورت میں تو خود گمراہ ہو جاؤں گا، یعنی میں خود سیدھی راہ سے ہٹ جاؤں گا تمہاری پیروی خواہش کر کے، تمہاری خواہش کا لحاظ کر کے. وما انا من المہتدین، اور نہیں رہوں گا میں ہدایت پانے والوں میں سے، ہدایت پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا. قل انی علی بینۃ من ربی، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ میں ہوں جو ہے وہ اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر، روشن دلیل پر. یعنی میرے رب کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے، یہ قرآن آیا، قرآن دلیل ہے نا، تو میں تو اس کے مطابق جو ہے وہ چل رہا ہوں. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم اس دلیل کو جھٹلا رہے ہو، تم اس کو نہیں مانتے، تم اس قرآن کو جو ہے وہ نہیں مانتے، اور میں اس کی روشنی میں چلتا ہوں. وَمَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، اور جس چیز کی تمہیں اجلت ہے وہ میرے اختیار میں بھی نہیں ہے. وہ اصل کے اندر پھر جو ہے نا وہ اس بات پر بھی تو وہ آ جاتے تھے نا کہ چلیں آپ اللہ سے فیصلہ کروا دیں، اللہ کا عذاب لے آئیں، اس طرح کی بات بھی آ جاتی تھی. تو وہ فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ میرے پاس جو ہے نا وہ میرے اختیار میں نہیں ہے جس کی تمہیں جلدی ہے، جو تم مجھ سے مانگتے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. ان الحکم الا للہ، اب یہاں نوٹ کریں، ان الحکم الا للہ، اور حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. حکم حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حکمران نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ میں اگر میرا حکم چلتا تو میں کچھ کرتا نا، میرا حکم نہیں چلتا، حکم چلتا ہے اللہ کا. ان الحکم الا للہ، اور اللہ کے سوا کوئی حکمران نہیں ہے، کسی کا حکم نہیں چلتا. مطلب کیا ہے کہ جو تم مجھ سے مانگتے ہو، کہتے ہو کہ جی عذاب لے آؤ یا اس طرح کر دو یا اس طرح کر دو، تو وہ میرا حکم نہیں چلتا، میرا اختیار نہیں چلتا، یہ حکم صرف چلتا ہے اللہ کا. یقص الحق کا، اور وہ حق بیان کرتا ہے، یعنی اس نے حق بیان کر دیا. وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور فیصلہ بھی اسی نے ہی کرنا ہے. کیا فیصلہ کرنا ہے کہ اب تمہیں سزا دینی ہے یا تمہیں مزید مہلت دینی ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے. فیصلہ اس نے ہی، جو حاکم ہے، جو حکمران ہے، جس نے یہ حکم بھیجا ہے، اب اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے. میں نے تو پہنچا دیا، جیسے کہتے ہیں کہ میں نے تو پہنچا دیا ہے، اب یہ فیصلہ اس نے کرنا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا، تمہیں چھوڑتا ہے یا تمہیں سزا دیتا ہے. قل، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت توجہ طلب چیز آ رہی ہے. قل لو ان عندی ما تستعجلون به، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں اگر میرے اختیار میں ہوتا جس چیز کی تمہیں جلدی ہے، تستعجلون به، جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو نا، اگر اس پر میرا اختیار ہوتا، لَقُضِیَ الْأَمْرُ بَینِی وَبَینَکُم، ضرور فیصلہ ہو جاتا تمہارے اور میرے درمیان.
یہ کب آدمی کہتا ہے کدی میرے اختیار سے ہوندا تو میں تانوں اتنا ٹائم دینا ہی نہیں سی. ٹھیک ہے نا. یہ جب ہم عام طور پر کہتے ہیں نا کہ میں کچھ کر سکتا تو میں نے اتنا ڈیلے نہیں کرنا تھا. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں یہ چیزیں آپ خود ہی اس کو پڑھیں گے تو جو ہے نا وہ آدمی کو وہ صحیح چیز جو ہے وہ اس کا پتہ چلتا جاتا ہے، پھر اتنی بحثوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو فرما دیں کہ یہ تحمل کس کا ہے؟ یہ اس کا ہے. میں نے اتنا تحمل نہیں کرنا تھا، میں نے اتنا انتظار نہیں کرنا تھا، میں نے نہیں رکنا تھا. جیسے کہتا ہے میں تو پہلے ہی تنگ آ چکا پر ہوں یہ میرے اگوں اختیار سے نہیں ہے گا. سمجھ آئے یہ بات؟ تو فرمایا لَقُضِیَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تو تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا. کب کا؟ جیسے ہم کہتے ہیں کب کا ہو چکا ہوتا فیصلہ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ، باقی اللہ ظالموں سے واقف ہے. یعنی اب واقف ہے وہ کب اس نے کرنا ہے یہ اس کو پتا. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی کے پاس ہے غائب کی چابیاں. مفتاح کہتے ہیں چابی کو، مفاتیح جمع ہو گئی. تو اسی کے پاس ہیں غائب کی چابیاں. یعنی یہ چیز غائب میں ہے کہ اس نے تمہیں کب تک مہلت دینی ہے، کب پکڑنا ہے، دنیا میں سزا دینی ہے یا آخرت میں دینی ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی کے پاس ہیں غائب کی چابیاں. لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور کوئی نہیں جانتا اس کے سوا. یہ بھی نہیں کہا کہ جبرائیل کو پتا، کوئی نہیں جانتا اس کو اللہ کے سوا، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. یعلم ما فی البر والبحر، اور وہ جانتا ہے جو چیز بھی ہے خشکی میں اور جو چیز بھی ہے پانی میں، اس کو وہ جانتا ہے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اور نہیں گرتا کسی درخت سے کوئی پتا جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، مگر وہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس کو جو ہے وہ جانتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور نہ کوئی دانہ ہے جو پڑا ہوا ہو زمین کے اندھیروں میں. یعنی کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں ایسا نہیں ہے کہ جو پڑا ہوا ہو اور اس کے علم میں نہ ہو. ولا رطب ولا یابس، نہ کوئی تار اور نہ کوئی خشک، نہ کوئی ہری چیز نہ کوئی سوکھی چیز. ہوتا ہے نا ایک سوکھا پتا ایک ہرا پتا، نہ کوئی تار اور نہ کوئی خشک. ہاں مطلب یہ ہے کہ الا فی کتاب مبین، سب ہے اس کی کتاب کے اندر، یعنی اس کے علم قدیم کے اندر ہر چیز جو ہے وہ موجود ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات میں. جیسے یہ مضمون پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے، لیکن پھر اس کو جو ہے وہ سمجھ لیں، کیونکہ یہ بعض اوقات دھوکہ ہوتا ہے لوگوں کو. دیکھیں یہ وفات کون سی ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، یہ وفات ہے جو رات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے. رات سے مراد مطلب دن بھی ہے، لیکن عام طور پر رات کس کے لیے ہوتی ہے؟ سونے کے لیے ہوتی ہے. تو ایک وفات ہے جو کب اللہ دیتا ہے؟ جب ہم رات کو سوتے ہیں، اس کو بھی وفات ہی کہا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہ ہے جو تمہیں فوت کرتا ہے رات میں. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور اس کو معلوم ہوتا ہے جو تم نے دن میں کیا ہے. یعنی جو تم بھاگ دوڑ کر کے دن میں اب آ کر لیٹے ہو نا، تو اس کو ساری دن کی بھاگ دوڑ کا بھی پتہ ہے، اور اب تم آ کر لیٹے ہو تو پھر وہ تمہیں ایک وفات دیتا ہے. وہ وفات اصل میں کیا ہے؟ جسم بھی ہمارا یہیں پڑا ہوا ہے اور جان بھی ہے، کیونکہ جان نہیں ہے تو سانس کیسے لے رہا بندہ؟ سویا ہوا سانس لے رہا. کیا چیز ہے جو نہیں ہے؟ شعور نہیں ہے. روح کہہ لیں، شعور کہہ لیں، جو کچھ بھی ہے وہ نہیں ہے. وہ اب ہمیں تو ایسا لگتا ہے نا کہ جی وہ کدھر چلی گئی، جدھر بھی چلی گئی وہ جب جاگے گا تو آئے گی. اور روح جو ہے یہ اصل کے اندر اسی مادے سے تخلیق پائی ہے جس مادے سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے. جیسے فرشتہ جو ہے نا ابھی عرش الہی کے پاس ہے اور ابھی یہیں ہوگا، یعنی اللہ نے اس کو ایسا. اسی طرح روح جو ہے نا وہ آپ کہیں کہ جی میں تو 5 منٹ بعد اٹھتا ہوں،
تو وہ 5 منٹ بعد ہی آدھے جاتی رہے گی بس، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ فرشتے دی آپ سمجھ لیں کہ اس سے دی قسم ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی نا، تو وہ لے گیا ہے. باقی جسم بھی یہاں پڑا ہوا ہے، جان بھی اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. هو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار، اس کو جانتا ہے جو تم نے دن بھر کیا. ثم یبعثکم فی، پھر تمہیں اس میں وہ اٹھا بھی دیتا ہے، یعنی صبح جگا دیتا ہے، صبح جاگیں آدھی رات کو جاگیں، جب بھی آپ جاگتے ہیں، ثم یبعثکم فی، پھر اس میں تمہیں وہ جو ہے وہ اٹھا بھی دیتا ہے، جگا بھی دیتا ہے. کیوں جگاتا ہے؟ لیقضی اجل مسمى، تاکہ وہ تم اپنا پورا ٹائم پورا کر لو، کہ جتنی تمہاری عمر ہے وہ پوری ہوتے رہے. یعنی اسی طرح وفات ہوتی رہتی ہے، پھر زندہ ہوتے رہتے ہو، ٹھیک ہے نا، اٹھتے رہتے ہو، تو کرتے کرتے وہ کوئی 60 سال 70 سال جتنا کسی کا ٹائم ہے وہ پورا کر لیتے ہو. ثم الیہ مرجعکم، پھر ایک وقت آنا ہے کہ جب تم نے اسی طرح سو جانا ہے اور اس کی طرف لوٹ جانا ہے. مطلب یہ ہے ثم ینبئکم، اور پھر وہ تمہیں بتائے گا بما کنتم تعملون، تم نے وہ جو ویسے تو جو روز ہی تم کرتے اس کا بھی اس کو پتا ہے، پھر وہ سارا چٹھا کار کا جو ہے وہ تمہارے سامنے آ جائے گا جو تم کرتے رہے. تو اب یہ سمجھ لیں جی، ایک تو یہ وفات ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آدمی کی زندہ ہی پڑا ہوا ہے لیکن سویا ہوا ہے، تو اس کا شعور یا روح جو ہے وہ قبض ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہے کہ انسان کا جسم یہاں پڑا ہوا ہے. جب آدمی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ مر گیا، اس کا جسم یہاں پڑا ہوتا ہے. جو بندہ جسم ہوتا ہے تو ہم قبر میں دفنا کے آتے ہیں نا، تو جسم یہاں پڑا ہوا ہے، تو پھر کون کون سی چیز چلی گئی؟ جان بھی چلی گئی اور وہ روح شعور بھی چلا گیا جو ہر روز سوتے وقت جاتا تھا. 2 چیزیں چلی گئی، ٹھیک ہے نا. مکمل نہیں گیا، جسم یہاں پڑا ہوا ہے. اور مکمل اس کا اطلاق کس پر ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام پر. ان کا جسم بھی ساتھ چلا گیا، ٹھیک ہے نا. جسم بھی گیا، جان بھی گئی، اور وہ شعور روح بھی گئی، پورے کا پورا جسے کہتے ہیں. مکمل توفا ان کا ہوا. تو یہ کئی دفعہ نا وہ اس طرح یہ لفظ جو ہے وہ ادھر ادھر عام لوگوں کو کہیں گے دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے وفات دی ہیں. تو پھر آدمی کہتا ہے جی وہ وفات کا تو ہم اطلاق کسی کے اوپر کرتے ہیں. یہ تینوں جگہ وفات کا اطلاق ہو رہا ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں کے اوپر پوری طرح قابو یافتہ ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ تمہارے اوپر اپنے محافظ مقرر کرتا ہے. یعنی اس دنیا کے اندر جو ہماری زندگی ہے اس کو تحفظ دیتا ہے اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے. اور وہ ہمیں بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا، ہم کہتے ہیں جی پتہ نہیں میں کیسے بچ گیا، حالات نہیں تھے. کئی دفعہ جو ہے وہ گاڑی چلاتے آدمی کہتا ہے جی پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیسے بندہ نیچے آ گیا. تو وہ اس کا مرنے کا وقت آیا ہوا ہوتا ہے، اور جس کو بچانا ہوتا ہے تو پھر لوگ اس طرح کہتے رہتے ہیں کہتا نہیں بچ کیسے گیا. تو اس طرح ہو جاتا ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ تمہارے اوپر اپنے محافظ جو ہے وہ بھیجتا ہے. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب وہ کسی کی موت کا وقت آتا ہے، توفته رسلنا، تو اس کو پھر قبضے میں لے لیتے ہیں، اس کو فوت کر لیتے ہیں ہمارے فرشتے. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے. اب وہ محافظ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، اس وقت تک ڈالیں گے جب تک اس کا ٹائم ہے، وہ اس نے پورا کرنا ہے. تو فرمایا کہ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے، اور ہمارے فرشتے اسے اپنے قبضے کے اندر جو ہے وہ لے لیتے ہیں. ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور پھر وہ اس کو لوٹائے جائیں گے. یعنی وہ قبضے میں لینے کے بعد اپنے وہ سچے مولا کی طرف جو ہے، یعنی سچے مالک کی طرف جو ہے وہ لوٹائے جائیں گے. الا لہ الحکم، اب دیکھیں دوسری دفعہ آ رہا ہے، آگاہ ہو جاؤ وہی ہے حاکم، اسی کا ہے حکم. یہ دوسری دفعہ آ گیا. الا لہ الحکم، آگاہ ہو جاؤ، نوٹ کر لو،
وہی ہے حاکم اور اسی کا حکم چلتا ہے، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ بہت جلد حساب بھی لینے والا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تم کو بچاتا ہے خشکی اور تری، یا خشکی اور سمندر کے جو اندھیرے ہوتے ہیں اس کے اندر کون ہے جو تمہیں جو ہے وہ بچاتا ہے؟ بعض اوقات آدمی صحراؤں کے اندر بھی بھٹک جاتا ہے، جنگلوں میں بھی بھٹک جاتا ہے، اب تو شہروں کے اندر بھی بھٹک جاتا ہے بندہ، تو پانی کے اندر بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ، اگر پانی میں جانے کا آپ کو اتفاق ہوا ہے تو سمندر کے اندر جو ہے وہ بعض اوقات، آج کل تو بڑا ہو گیا نا ایک سسٹم رابطے کا، تو پہلے نہیں ہوتا تھا، ایسے اندازے کے ساتھ جہاز جاتے تھے، کشتیاں جاتی تھی، وہ بھٹک جاتی تھی بعض۔ تو فرمایا تدعونہ تضرعا وخفیا، اور تم جب بھٹک جاتے ہو مطلب یہ ہے کہ پھر تم اس سے دعائیں کرتے ہو، تم اس کو پکارتے ہو عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے بھی اور آہستہ آہستہ بھی، یعنی بعض اوقات دل میں ہی بندہ فکر مند ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات زبان سے اونچی آواز میں بھی جو وہ کرتا ہے، اور اس وقت تم اب کیا کہتے ہو، دل میں کہتے ہو یا زبان سے اونچی آواز سے کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ لئن انجانا من ہذہ، اگر اس نے ہمیں بچا لیا اس مصیبت سے، یعنی یہ جو اب پھنسے ہوئے ہیں نا، آج اگر میں بچ گیا جیسے کہتے ہیں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم ضرور ہو کر رہیں گے شکر کرنے والے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، اللہ ینجیکم منہا، اللہ ہی ہے جو تمہیں اس سے بھی نجات دے گا، ان سے بھی نجات دیتا ہے، وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، اور ہر مصیبت سے وہی تمہیں نجات دیتا ہے، بے شک تم نے پکارا ہو یا نہ پکارا ہو۔ بعض اوقات اللہ کی اپنی حکمت میں بھی ہوتی ہے نا کہ کسی کی بیماری ٹال دو، کسی کی مصیبت ٹال دو، تو تمہیں تو بعض اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا آدمی کو کہ میں مصیبت آنے والی ہے، تو اس کو نہیں پتہ ہوتا، تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ٹالتا ہے تمہاری ہر مصیبت کو۔ تو جب آدمی یہ سمجھے گا تو پھر کسی کو سمجھے گا اور کو کہ جی وہ مصیبت ٹالتا ہے، پھر اس کا یہ تو اللہ کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ ہی ہے جو تمہیں اس مصیبت سے بھی بچاتا ہے، اور ہر مصیبت سے وہی ہے جو تمہیں بچاتا ہے۔ ثم انتم تشرکون، پھر تم شریک کرنے لگ جاتے ہو، یعنی مصیبت سے نکل کر پھر جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ بنا لیتے ہو، اس کا وہ مقام جو ہے وہ سمجھنے لگ جاتے ہو۔ قل، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اب یہ ہے اصل کے اندر وہ جو عذاب کی مختلف شکلیں جو آج کے درس کے اندر میں نے ہائی لائٹ کیا تھا نا، وہ 65 نمبر آیت، وہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ اللہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ کوئی عذاب وہ تمہارے اوپر بھیج دے، تمہارے اوپر سے کوئی بھی عذاب جو ہے وہ نازل ہو جائے، ویسے کوئی بڑا سارا سیارہ ہی ٹوٹ کر آ کر گر جائے، یا اوپر سے ژالہ باری ہو جائے، زیادہ بارش ہو جائے، کوئی بھی صورت بن سکتی ہے نا اوپر سے عذاب کی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سے وہ اللہ ہے جو تمہارے اوپر سے بھی تمہارے اوپر عذاب بھیج سکتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، او من تحت ارجلکم، یا وہ تمہارے اوپر عذاب بھیجے تمہارے پاؤں کے نیچے سے کوئی زلزلہ آ جائے، شیم آ جائے، کوئی اور جو بھی آپ سمجھ لیں، کوئی ایسی جو ہے وہ مصیبت آ جائے نیچے سے، او من تحت ارجلکم۔ اب یہ تیسرا عذاب جو ہے وہ کون سا ہے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں وہ گروہوں کے اندر تقسیم کر دے، اور تمہیں گروہوں کے اندر جو ہے وہ بانٹ دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے، یعنی گروہوں کے اندر بانٹ کر ایک دوسرے کی جو ہے وہ طاقت کے ذریعے سے عذاب دے دینا۔ اب یہ آپ سمجھ لیں کہ فرقہ بندی، گروہ بندی جب یہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں آپس کی لڑائیاں،
یعنی اگر آپ کبھی غور کریں کہ یہ جتنا زیادہ جن چیزوں پر ہمارے یہ گروہ بنے ہوئے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ معمولی چیزیں ہیں. میں وہ کئی دفعہ یہ آپ سے کہتا ہوں کہ دیکھیں کبھی آپ جا کر دیکھیں کتنے اہل حدیث، کتنے دیوبندی، کتنے بریلوی سود میں ملوث ہیں. اسی طرح اور کتنے گھر کے اندر پردہ، یہ پردہ فرض ہے. کتنے بریلوی ہیں جن کے گھروں کے اندر ہے، کتنے دیوبندی ہیں، کتنے اہل حدیث ہیں جن کے گھروں میں صحیح شرعی پردہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو وہاں کوئی فرقہ نہیں بنتا، کوئی جو ہے وہ اس طرح کی بات نہیں ہے. اور جہاں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے وہاں فرقے بنے ہوئے ہیں اور اپنے دل کے اندر دوسرے کے بارے میں نفرت رکھتے ہیں. وہاں کوئی نفرت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اصل کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ایک عذاب کی شکل اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح بھی میں آپس کے اندر جو ہے وہ لڑاکا بھی عذاب کے اندر مبتلا کر دیتا ہوں. اور یہ تاریخ کے اندر جو ہے وہ بڑی عیسائیوں کے اندر بڑی فرقہ وارانہ لڑائیاں جو وہ رہی ہیں، مسلمانوں میں رہی ہیں ایسے، ان کے اندر بھی جو وہ رہی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک عذاب یہ بھی ہے، ایک یہ ہے کہ میں اوپر سے کوئی چیز بھیج دوں، ایک یہ ہے کہ نیچے سے بھیج دوں، اور ایک یہ ہے کہ میں انسانوں میں سے ہی انسانوں کے دو گروہ بنا دوں. ویسے آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے تھے؟ مکے والوں میں سے نہیں تھے، مکے والوں میں سے تھے. ابو بکر صدیق کہاں سے تھے؟ مکے والوں میں سے تھے. تو پھر ان کے ہاتھوں ان کی ٹھکائی ہوئی کہ نہیں؟ تو بہرحال فرمایا کہ یہ دونوں صورتیں ہیں. او یاد بسکم شیعہ، یا وہ تم کو جو ہے وہ گروہوں کے اندر جو ہے وہ بانٹ دے، گروہ تمہارے بنائے، وَيَذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تمہیں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے. یعنی نہ زمین سے عذاب آئے نہ اوپر سے آئے. اور جب ایسا ہوگا تو تم اس کو عذاب بھی نہیں سمجھو گے. ہم تو خیر وہ زمین والے کو بھی نہیں سمجھتے، اوپر سے آنے والے کو بھی نہیں سمجھتے. ہم تو کہتے ہیں کہ واضح طور پر فرشتہ نظر آئے جس کے ہاتھ میں کوڑا ہو وہ ہمیں مارے، پھر ہم اس کو عذاب جو ہے وہ مان لیں گے. ٹھیک ہے نا. ویسے کوئی اس کو نہیں مانتے. ہم وہ ایسے کہتے ہیں کہ جی اس طرح ہو ہی جاتا ہے کبھی کبھی جو ہے نا وہ طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، یہ ہوتے رہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بعض اوقات انسانوں ہی کے ذریعے سے انسانوں کو لڑا کر بھی اللہ تعالیٰ وہ مقصد حاصل جو ہے نا پورا کر دیتا ہے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ. تو فرمایا کہ دیکھو کیسے ہم اپنی آیات جو ہے وہ دہرا کر پھیر کر جو ہے وہ بار بار جیسے کہتے ہیں ہم بیان کر رہے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ غور و فکر کر لیں. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم اس کو جٹلا رہی ہے حالانکہ یہ حق ہے. یعنی یہ جو قرآن کریم کے اندر نازل ہو رہا ہے، یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، یا یہ جو عذاب کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، یہ اس کو نہیں مان رہے. ان کو نہیں، یہ کہتے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آتا کوئی عذاب آتا ہوا، جبکہ یہ بالکل حق ہے. قل، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، لست علیکم بوکیل، میں تمہارے اوپر جو ہے وہ کوئی دروغہ نہیں ہوں، کوئی ڈنڈا لے کر جیسے کہتے ہیں وہ نہیں کھڑا کہ اس کے ذریعے سے میں تم سے جو ہے وہ کوئی بات منواؤں گا. لکل نبأ مستقر، ہر خبر کے لیے ایک ٹائم مقرر. اب اللہ تمہیں کس طریقے سے سزا دیتا ہے اس کا ایک ٹائم مقرر ہے. وہ زمین سے دیتا ہے یا اوپر سے دیتا ہے، یا پھر تمہیں میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ سزا بن کر جو ہے وہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہاں تو پھر آ گئے، انہی میں سے پھر لوگ اللہ تعالیٰ نے کھڑے کر دیے نا، ایمان والے، ان کے ذریعے سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ سزا دے دی. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور وہ سزا ہے جس کا آگے جا کر سورہ انفال اور توبہ کے اندر ذکر آ جائے گا. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور جلدی ہی تم اس کو جان بھی لو گے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جس وقت جو ہے وہ دیکھتے ہیں وہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جس وقت آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیات کے اندر جو ہے وہ جھگڑا کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، نقص نکالتے ہیں،
فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ ان سے کنارے ہو جائیں، آپ ان سے علیحدہ ہو جائیں. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ لگ جائیں کسی دوسری بات میں. یہ سورہ انعام پہلے نازل ہو رہی ہے، تو سورہ انعام میں یہ جو مضمون آیا یہ پھر سورہ نساء میں بھی آیا. سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں یہی مضمون جو ہے وہ وہاں بھی آیا ہے. تو فرمایا کہ حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیر، حتیٰ کہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، پھر اگر شیطان آپ کو بلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو پھر یاد آنے کے بعد آپ ان ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھیں. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر جو تقوی والے ہیں ان کے حساب میں سے کچھ بھی. یعنی وہ جو اللہ کی آیات کے اندر جو ہے وہ میم میخ نکالنے والے، نکتہ چینیاں کرنے والے، مذاق اڑانے والے، تو جو متقی پرہیزگار ہیں ان کے حساب میں سے ان کی طرف کچھ نہیں آنے والا. مطلب اب وہ اپنا بوجھ خود ہی اٹھائیں گے جو یہ کریں گے. ولیکن ذکرا، لیکن یہ ایک نصیحت ہے، یہ تقوی والوں کو کرنی ہے. یعنی یہ ایک نصیحت ہے، یہ ضرور ان کو کرنی ہے. باقی بھگتیں گے وہی جو اللہ کی آیات کو مذاق بنائیں گے، وہی بھگتیں گے. لعلہم یتقون، شاید کہ ان کی نصیحت سے وہ بچ جائیں، شاید کہ ان کی نصیحت سے وہ بچ جائیں. اللہ نے جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تھا تو اس کو بھی یہ کہا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا تھا کہ جا کر وہاں اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، شاید وہ بچ جائے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ان کو دھوکہ دیا دنیا کی زندگی نے. دنیا کی زندگی کے اندر جو ہے وہ غرق ہو گئے اور جو ہے وہ انہوں نے دین کو کھیل تماشا سمجھا. وَذَكِّرْ بِهِ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے سے ان کو بھی نصیحت کرتے رہیں. ان تبصل نفس بما کسبت، کہ پھنس جائے کوئی جان اپنے کیے کی وجہ سے. یعنی کوئی بندہ پھنس جائے اس سے پہلے آپ اس کو جو ہے وہ نصیحت کر دیں. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، پھر جب پھنس جائے گا تو نہیں ہوگا اس کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حمایت کرنے والا، نہ کوئی سفارش کرنے والا. یہ بار بار سفارش کی نفی کس لیے آتی ہے؟ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر وہ اس وقت جب وہ پھنسا ہوا ہوگا وہ بدلہ دینے چاہے گا پورے کا پورا بھی، لا یوخذ منہا، تو اس وقت اس سے نہیں لیا جائے گا. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی لوگ ہیں کہ جو پکڑے گئے اپنے کیے پر. لہم شراب من حمیم، اور ان کے لیے ہوگا کھولتا ہوا پانی. وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور ایک دردناک عذاب بسبب اس کے کہ جو انہوں نے کفر کیا تھا. الحمدللہ جی، ہم نے یہاں تک پڑھنا تھا، پڑھ لیا. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.